خوبصورت پہاڑ کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ایک خوبصورت پہاڑ تھا جس کا نام شاہران زندگی تھا۔ یہ پہاڑ اپنی خوبصورتی، بلندیاں اور دلفریب مناظر کے لیے مشہور تھا۔ لوگ دور دور سے اس کی شان دیکھنے آتے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک خوبصورت جھیل تھی جس کا پانی نیلے رنگ کا تھا، اور اس میں گرتی ہوئی دھاروں کی آواز ایک سکون بخش ماحول پیدا کرتی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام خوشیوں والا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور محنتی تھے۔ ان کی زندگی پہاڑ کی آغوش میں گزرتی تھی۔ صبح سویرے سورج کی پہلی کرنیں جب پہاڑ کی چوٹی پر پڑتی تھیں تو ایسا محسوس ہوتا جیسے پہاڑ سونے کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ خوشیوں والے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت خوبصورت، ذہین اور محنتی تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے پہاڑ کی طرف چڑھتا اور وہاں سے خوبصورت مناظر کا مشاہدہ کرتا۔ علی کی والدہ اکثر اس سے کہتی تھیں، بیٹا، زندگی کی خوبصورتی کو پہچانو، یہ پہاڑ تمہیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ ایک دن علی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا اور زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علی نے اس کے پاس جا کر پوچھا، بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، میں اس پہاڑ کی کہانی سننے آیا ہوں۔ ہر چٹان، ہر پتھر یہاں ایک کہانی چھپائے ہوئے ہے۔ علی نے بوڑھے آدمی سے کہا، کیا آپ مجھے اس پہاڑ کی کہانی سنائیں گے؟ بوڑھے نے سر ہلا کر کہا، بالکل، لیکن یہ کہانی صرف سننے والوں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ بوڑھے نے کہنا شروع کیا، یہ پہاڑ کئی صدیوں پہلے ایک طاقتور دیوتا کا مسکن تھا۔ دیوتا ہر صبح سورج کی روشنی کو اپنی آغوش میں لیتا اور رات کو چاند کی چمک کو اپنے سینے سے لگاتا۔ لوگوں کا ایمان تھا کہ اس پہاڑ میں ایک جادوئی خزانہ موجود ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دل کی سچائی سے یہاں آتے ہیں۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا جو اس گاؤں کا رہائشی تھا اس خزانے کی تلاش میں نکلا۔ اس نے کئی دنوں تک پہاڑ کی چڑھائی کی۔ راستے میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی طوفان آیا، کبھی سردی نے اسے گھیر لیا، لیکن اس کی ہمت نہ ٹوٹی۔ آخرکار وہ اس جھیل تک پہنچا جو اس پہاڑ کی چوٹی پر تھی۔ وہاں اسے ایک چمکتی ہوئی شے ملی جو اس خزانے کی علامت تھی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، لیکن یہ خزانہ کوئی سونے یا چاندی کا نہیں تھا۔ یہ خوشیوں، محبت اور انسانیت کا خزانہ تھا۔ جب اس لڑکے نے اس خزانے کو پایا تو اس نے سمجھا کہ سچائی اور محبت ہی اصل خزانہ ہے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، پھر اس لڑکے نے کیا کیا؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے اپنے گاؤں والوں کو اس خزانے کے بارے میں بتایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ زندگی کا اصل مقصد ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا اور خوشیوں کا بانٹنا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ اور بھی خوشحال ہو گئے۔ علی نے سوچا کہ یہ کہانی واقعی میں بہت اہم ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو اس خزانے کی تلاش میں صرف کرے گا، نہ کہ مادیت کی۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے اپنے دوستوں کو اس کہانی کے بارے میں بتایا۔ اس کی باتوں نے گاؤں کے لوگوں کو متاثر کیا۔ گاؤں کے لوگ مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ وہ سب مل کر کھیتوں میں کام کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر خوشیوں والا گاؤں واقعی خوشیوں کا گاؤں بن گیا۔ علی نے روزانہ پہاڑ کی چوٹی پر جانا شروع کیا۔ وہاں جا کر وہ اپنی سوچوں میں کھو جاتا اور ہر روز ایک نئی کہانی بناتا۔ پہاڑ کی خوبصورتی نے اسے سکھایا کہ زندگی کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر دل میں سچائی اور محبت ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور خوشیوں والا گاؤں دن با دن خوشحال ہوتا گیا۔ علی نے اپنے گاؤں والوں کو سچائی اور محبت کی اہمیت کا درس دیا۔ پہاڑ کی خوبصورتی اور اس کی کہانی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ اس طرح پہاڑ نہ صرف ایک جغرافیائی حقیقت تھا بلکہ ایک روحانی منزل بھی بن گیا۔ علی کی کہانی لوگوں کے دلوں میں بستی رہی اور وہ ہمیشہ یاد کرتے رہے کہ اصل خزانہ تو انسانیت اور محبت میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی خوبصورتی ہمیں اپنے ارد گرد موجود چیزوں میں ملتی ہے۔ پہاڑ، جھیلیں اور سبز وادیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ خوشی کا خزانہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سچائی اور محبت کے اصولوں پر گزاری تو ہر دن ایک نئی خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہی ہے خوبصورت پہاڑ شاہران زندگی
کی کہانی جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ محبت اور خوشی ہی اصل خزانہ ہے۔